سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھوٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھری سے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ لوگ آپ سے خالی جذبات کی توقع رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتے، مگر جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو اپنی مجبوریاں آپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن تم نے ناممکن کو ممکن بنانا ہے، یہی تمہاری کامیابی کی پہلی کڑی ہے۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی، نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں یہ بھی ضروری نہیں، بس ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں یہ بھی تو کافی ہے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف دل کا صاف ہونا ہے۔ قیدی وہ نہیں ہے جس نے جرم کیا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے جرم سے چمٹا رہتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ معاف ضرور کریں مگر بھولیں نہیں، ورنہ پہلے سے زیادہ چوٹ لگے گی۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہمارے جسم سے رونے کی آوازیں آتی۔ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ ضروری نہیں ہر بات کا جواب تلخ لہجے میں دیا جائے، باتوں کو مسکرا کر ختم کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ سب سے دردناک اور اذیتناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا جائے لیکن ہمارے اندر سے کبھی نہ جا سکے۔ رابطے ہی بتا دیتے ہیں کہ دل میں قدر کتنی ہے، ویسے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم تیرے اپنے ہیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ ان کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ دنیا عورت کے لیے ایک سرکس ہے، اور دنیا کے اس سرکس میں سب سے بڑا تماشا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ میں تمہیں نہ دل سے اور نہ ہی دماغ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ دل رک بھی سکتا ہے اور دماغ بھول بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں اپنی روح سے محبت کرتا ہوں جو نہ رکتی ہے نہ بھولتی ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، آپ کو دھتکارا گیا ہو، یا آپ کی موجودگی کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہوں، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم چاہے جتنا بھی ڈٹ جائیں، ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ اپنے پیار سے تم مذاق میں بھی کبھی اس کے حصے کا درد مانگو اور وہ مسکرا کر انکار کر دے تو سمجھ جانا اس کا پیار 100% سچا ہے، کیونکہ پیار کرنے والے اپنے پیاروں کو درد نہیں دیتے۔ پتہ ہے کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ ہوتے ہیں، انہیں تعلق تو ملتے ہیں مگر محبت نہیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔